کرام علیہم الرضوان اطہار، ان کی باہمی محبت اور ان کا تعلق اور ان کا آپس کے اندر جو الفت اور چاہت کا رشتہ تھا، اس کے بارے میں ہمارا تو جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک بھی ان میں سے ایک ایسا بھی نہیں کہ جن کی کسی کے ساتھ مخالفت ہو۔ اختلاف اور مخالفت کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ اختلاف یہ علم کا حسن ہوتا ہے۔ صاحب رائے بندہ ہو، میں آیا ہوں یا مجھ سے پہلے یا بعد میں جو علماء کرام آئیں گے، تو کسی کو کسی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ حضرت صاحب موجود ہیں، میری ساری باتوں سے اتفاق یہ بھی نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہیں پر ان کو اتفاق نہ بھی ہو۔ تو اختلاف جو ہوتا ہے وہ اور چیز ہے اور مخالفت اور چیز ہے۔ ان کے آپس کے اندر اختلافات ہو سکتے ہیں کہ ایک نے ایک مسئلے پر کوئی رائے دی ہے تو دوسرے نے اسی مسئلے پر کوئی اور رائے دی، اور اسی طرح جو امور سلطنت ہیں ان کے اندر ایک کی رائے اور ہے، دوسرے کی رائے اور ہے۔ اس کو کہتے ہیں اختلاف۔ اور مخالفت ہوتا ہے کسی کو نیچا دکھانا۔ دوستان ذی وقار یہ ہیں ہی اتنے بلند کہ ان کے اندر نچائی والا تصور ہی کوئی نہیں، بلکہ جہاں پر جا کے انتہا کی بھی انتہا ہوتی ہے اس سے اوپر یہ شروع ہوتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہیں کہ جن کو ہم کسی پیمانے سے، کسی ترازو سے ہم ان کا کوئی وزن کر سکے، پیمائش کر سکیں۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور آگے فرمایا والذین معہ، اور جو ان کی معیت میں ہے، جو ان کی سنگت میں ہے، جن کے ساتھ ان کا خونی رشتہ ہے، یا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے محبت اور عقیدت کا جنہوں نے تعلق رکھا اور کلمہ پڑھا۔ فرمایا والذین معہ، جو میرے نبی کے ساتھ ہیں، فرمایا اشداء علی الکفار، جب دشمن سامنے آ جائے تو ان شیروں کی للکار بھی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ یہ بڑے سخت ہوتے ہیں کہ اگر دشمن سامنے آ جائے۔ اور آگے فرمایا رحماء بینہم، یہ آیت کا ایک ٹکڑا میری پوری تقریر کے لیے کافی ہے۔ اور اگر ہم کسی طریق کا حوالہ نہ دیں، ہم قرآن کے کسی اور آیت کا حوالہ نہ دیں، کسی حدیث کا حوالہ نہ دیں، یہ رب کا قرآن کہتا ہے جو لا ریب ہے، جو بے شک ہے، کہتا ہے کہ رحماء بینہم، یہ آپس کے اندر بڑے نرم دل ہیں، آپس کے اندر بڑی پیار اور محبت رکھنے والے۔ کوئی بھی ہو، کسی ایک کی تخصیص نہیں کی گئی۔ جناب ابوبکر صدیق سے لے کر جناب امیر معاویہ اور ان کے بعد بھی جو صحابہ ہیں وہ سارے، اسی طرح میرے نبی کے گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں، جو میرے نبی کی اولاد ہیں، جو ازواج ہیں، جو میرے نبی کے دیگر اہل البیت ہیں، یہ سارے فرمایا رحماء بینہم، آپس کے اندر یہ بڑے پیار محبت اور نرم دل والے ہیں۔ اب کوئی زمانے کے اندر اپنی منطق جاڑے اور اپنا فلسفہ بیان کرے، سب کی ذہنیت غلط، سب کے منطقے غلط، سب کے اندازے، سب کچھ غلط۔ رب کا قرآن کل بھی سچا تھا، قیامت کی صبح تک سچا رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ آپس کے اندر بڑے نرم دل اور آپس کے اندر بڑا پیار اور محبت رکھنے والے، ان کے اندر کوئی مخالفت نہیں۔ اور آج اپنی دکانداری چمکانے کے لیے اور لوگوں کو صرف ان سے پیسے بٹورنے کے لیے، وہ لوگ جن کو اوپر سے دیکھ کر نہ ذرا قرآن نہیں آتا، جن کو حروف تہجی کا نہیں پتا، وہ ان کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں جنہوں نے قرآن کی وارثیت کی، جنہوں نے قرآن کو ہم تک پہنچایا، جو جامع القرآن کا لائے ہیں، جو قرآن کے محافظ کرائے ہیں۔ آج وہ اٹھ کر باتیں کریں ان کے خلاف جنہوں نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھا،
آج وہ ان کے خلاف باتیں کرے جنہوں نے احد، بدر، حنین کے اندر قرآن پڑھا۔ لوگوں جن کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ ان کے خلاف باتیں کریں جو قرآن کے وارث ہیں، جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں۔ سمجھ جاؤ رب کا قرآن سچا ہے اور نبی کی حدیث سچی ہے۔ ان کو جھوٹے کہنے والے کل بھی جھوٹے تھے، آج بھی جھوٹے۔ رحماء بینہم۔ اب حضرت صاحب بھی تشریف فرما ہے، جمع کا بھی صیغہ بنتا ہے، مبالغے کا بھی صیغہ بنتا ہے۔ مبالغے کے اندر انسان اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنی محبت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے مبالغے کا صیغہ استعمال فرمایا اور فرمایا ان کے درمیان اس درجے کی محبت ہے کہ محبت بھی رشک کرتی ہے کہ کیا انہوں نے ہمیں اپنایا۔ محبت بھی رشک کرتی ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ وقت بھی قلت ہے، اسی میں آگے بڑھتا ہوں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور ان لوگوں نے جنہوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو مانا، نبی کے اہل البیت کو نہیں مانا، اور وہ جنہوں نے نبی کے اہل البیت کو اپنایا اور کہا کہ ہم بڑے محب ہیں اور صحابہ کرام پر زبان دراز کی، تو لوگوں ایک وہ عقیدہ ہے جو اہل بیت سے دور کرے، ایک وہ عقیدہ ہے جو نبی کے صحابہ سے دور کرے، اور عقیدہ ایک وہ ہے جو بریلی کے امام سے ہم تک پہنچا۔ انہوں نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جتنے بھی ماننے والے ہیں، فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ نجم ہے اصحاب رسول اور نو اطرت رسول اللہ کی، کہ ہم دونوں کا ماننے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے نظر فرمائی قلوب کی طرف، اور انبیاء کے بعد جن کے پاکیزہ قلوب تھے، جن کے سب سے پاکیزہ قلوب تھے، دل تھے، فرمایا ان کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو میرے پاس صحابی کا درجہ دیا، یعنی کہ ان کو میرا صحابی فرمایا۔ چنے کون گئے؟ نبی کے صحابہ۔ چننے والا کون؟ اللہ رب ذوالجلال۔ یہ ایک جملہ ہے جس کو آپ نے سن کے گزار دیا۔ میں عام مثال دیں شاید سمجھ آ جائے۔ آپ کے سامنے کوئی سیب کی ریڑھی رکھ دے، سیب کی کوئی ٹوکری رکھ دے، اور آپ سے کہے کہ ان میں سے چن لو، ان میں سے چن لو، ادھر سے لے کے ادھر تک ہر بندے سے سوال کروں گا، کانے اٹھائیں گے؟ داگی اٹھائیں گے؟ چھوٹا دانہ بھی نہیں اٹھائیں گے آپ عمدہ بڑے بڑے جو ہوں گے دانے ان کو اٹھائیں گے۔ اور لوگوں آپ میرے نبی کے سب سے محبوب خلفاء ہیں، ان کو ہم نے در والا تینوں کو بنا دیا، ایک کو گھر والا بنا دیا۔ ذرا میں آپ کے سامنے حقیقت رکھنا چاہتا ہوں، پھر آپ خود اندازہ کریں گھر والا کون ہے اور در والا کون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گھر والے کو مانتے ہیں، کن کو؟ حضرت مولا مرتضیٰ جی، یہ نبی کی شہزادی کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا،
حضرت فاطمہ الزہرا، لوگوں حضرت علی نے ایک نکاح نبی کی بیٹی سے کیا ہے، جناب عثمان کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ ایک داماد کو گھر والا مانا تو دوسرے کو باہر والا بنا دیا۔ ہمارے خود کے طبقے کے اندر بھی خود تقسیم کے اندر بھی خود خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے کن کو باہر نکال دیا اور کن کو اندر رکھ دیا۔ اگر ایک سیدہ فاطمہ الزہرا جن کا مقام ساری عورتوں سے زیادہ ہے، بے شک اس کے اندر کوئی شک نہیں، اگر ایک نبی کی بیٹی عقد کے اندر آئے تو وہ داماد گھر والا ہے، اگر نبی کی 2 بیٹیاں نکاح کے اندر آئیں تو وہ بھی گھر والا ہے۔ اور اللہ رب الجلال لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بعض کو بڑا بنا دیا، بعض کو چھوٹا بنا دیا۔ میں کہتا ہوں ہم نے نہیں بنایا، میرے نبی نے رشتے ہی ایسے قائم کیے ہیں، جو بڑے تھے ان کو رشتے بھی بڑے دیے، اور جو ان کے درجے کے اعتبار سے ان سے بات تھے ان کو رشتہ بھی وہ دیا۔ بڑے کون تھے 2؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر، دونوں میرے نبی کے سسر بنے، دونوں میرے نبی کے سسر بنے۔ اور سسر باپ کی جگہ پر ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ سسر کبھی گھر سے خارج ہو سکتا ہے؟ سسر آئے اور شام کے وقت آپ کہیں کہ چلیں ہمارے گھر کا اپنا معاملہ ہے، چلیں آپ باہر جا کے سوئیں، نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر داماد گھر کا فرد ہے تو سسر بھی گھر کا فرد ہوتا ہے، وہ بھی گھر والا۔ نبی کے دونوں سسر جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر، وہ بھی میرے نبی کے گھر والے ہیں، میرے نبی کے دونوں داماد بھی میرے نبی کے گھر والے ہیں۔ اس لیے اس تقسیم سے بھی ہمیں باہر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے کن کو در والا اور کن کو ہم نے گھر والا بنایا۔ اور بہت ساری مثالیں، آپ ایک حدیث ان سے بھی سنتے ہیں، وہ جو حضرت علی کے نام پر پیسے بٹورتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ذکر علی کرو، یہ بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کبھی ان سے پوچھو علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ ہمیں بتایا کس نے؟ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں اپنے باپ کو دیکھا کرتا، صدیق کی صدیقہ بیٹی، باپ بھی صدیق، بیٹی بھی صدیقہ، اس کے اندر بھی سچ بے انتہا، اس کے اندر بھی سچ بے انتہا۔ بیٹی کہتی ہے ابا جان آپ علی کے چہرے کو بڑی ٹکٹکی اور بڑی مہک ہو کے دیکھتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث صرف حضرت ابو بکر کے سامنے بیان کی، حضرت ابو بکر کے سامنے بیان کی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی کمی ہوتی، اگر کہیں پہ کوئی کمی ہوتی تو یہ حدیث باہر نہ آتی۔ ایک تنہائی کے اندر فرمان میرے نبی نے ابو بکر کو دیا، ابو بکر نے پوری امت کو بتایا علی کے چہرے کو دیکھا کرو، یہ عبادت ہے، اور بتایا لوگوں میں بھی دیکھتا ہوں، میرے دل کے اندر بھی علی کی محبت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا۔ تو وہ جو حدیث ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اب ان لوگوں کا ایک اور بھی ہے، کہتے ہیں کہ تم درود پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ، آگے کہتے ہیں کہ حالانکہ درود ہے محمد و آل محمد کے لیے، باقی تو درود کے اندر شامل ہے۔ میں انہی کی بات کو ان کے سامنے رکھ کے کہتا ہوں کہ تم صحابہ کے ایمان کے بارے میں باتیں کرتے ہو، چلو ذرا قرآن پڑھو۔ اللہ نے حکم دیا کس کا؟ درود پڑھنے کا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو درود کے اندر تو کون آ گئے؟ نبی کی ذات اور اہل بیت اطہار، ان کے بقول۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پڑھو۔
ان پر تو درود بھیجا جا رہا ہے، تو پڑھنے کا حکم کن کو دیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ ذرا ان سے پوچھے ایمان والے ہیں کون؟ جن کو اللہ نے ایمان والا کہا وہ تو درود والے بن گئے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اہل بیت تھا، وہ تو درود والے بن گئے۔ ایمان والے کون ہیں جنہوں نے درود پڑھنا ہے؟ تو بلا شبہ وہی ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کو دیکھ کر ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھ کے حضرت مولا مرتضیٰ کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ آگے دیکھا کون کھیل رہے ہیں؟ حضرت امام حسن مجتبی۔ حضرت امام حسن مجتبی کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو اٹھایا اپنے کندھوں پر۔ توجہ ہو میری طرف، یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، میں حدیث آپ کے سامنے رکھ کے ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو بٹھایا کندھے پر۔ حضرت صاحب اگر کہیں پہ میں غلط ہوں تو آپ رہنمائی کریں۔ جہاں تک میں مطالعہ کر سکا یا جہاں تک میں نے سنا، حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے حضرت ابوبکر نے کبھی اپنے بیٹے کو کندھے پہ نہیں بٹھایا۔ کہیں پر یہ میں نے نہیں پڑھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھایا ہو۔ بٹھایا ہے کس کے بیٹے کو؟ علی کے بیٹے کو۔ اور لوگوں تم اب بھی کہتے ہو کہ ان کے درمیان اختلاف تھا یا ان کے درمیان کوئی مخالفت تھی۔ ابو بکر تو وہ ہے جو اپنی اولاد سے بڑھ کر علی کی اولاد کو ترجیح دے۔ سبحان اللہ۔ اپنی اولاد کو کندھے پہ نہیں بٹھایا، اور حضرت مولا مرتضیٰ کی اولاد کو کندھے پہ بٹھا کے عزت دی، بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں وہ اہل البیت سے محبت اور پیار کرنے والے۔ یہ الریاض النظرہ فی مناقب الاشر، اس کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق مسکرا رہے تھے مولا مرتضیٰ کو دیکھ کر، تو مولا مرتضیٰ نے عرض کی امیر المومنین آپ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرا رہے؟ حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا اے علی، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کل قیامت والے دن کل صراط سے گزرے گا وہی جس کے بارے میں میرا علی کہے گا، جس کے بارے میں میرا علی کہے گا۔ اس کی روایت پر بہت سارے لوگوں نے بات کی اور کلام کی۔ لوگوں ہم کلام پر نہیں جاتے، ہم اس جذبات کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو جذبات ان سے ہم تک پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ نے کہا کہ میں نے حضور سے سنا کہ جو بندہ پل صراط سے گزرے گا وہ وہی گزرے گا جس کے بارے میں علی چاہے گا کہ یہ گزر جائے۔ حضرت علی نے کہا اے امیر المومنین ابوبکر صدیق، پھر اس بات کہ آپ گواہ ہو جائیں، کل قیامت والے دن میں گزاروں گا اسی کو جس کے سینے میں محبت صدیق اکبر، سبحان اللہ، جس کے سینے میں محبت صدیق اکبر ہوگی۔ اور لوگوں یہ تو وہ ہیں کہ جو آپس کے اندر دنیا نہیں آخرت میں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا چاہتے۔ لوگ ایک دو ابن سبا کے چیلوں کی روایتوں کو لے کر، قریب کی جھوٹی روایتوں کو لے کر تو ان پر زبان درا کریں اور کبھی کہیں کہ وہ یہ حق کھا گئے، وہ حق کھا گئے، جس صدیق نے ساری تجارت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی، سارا مال قربان کر دی۔ دو بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک چیز بھی اپنے پاس نہیں رکھی، ایک ملکہ العرب حضرت خدیجہ الکبریٰ اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک چیز بھی نہیں رکھی، جنہوں نے سب کچھ دے دیا۔ وہ ایک فتح کو غصب کریں گے،
وہ ایک فدق کے بارے میں صرف اسی پر جو ہے وہ اپنا سب کچھ جو پچھلا ریکارڈ ہے اس کو ختم کریں گے؟ نہ تم ایک فدق کی بات کرتے ہو، جس سیدہ کے فدق کی بات کرتے ہو وہ تو جنت کی سردار ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ لجپال گھرانہ ہے، موتیوں کی یہ لڑی ہے، لجپال گھرانہ ہے، موتیوں کی یہ لڑی ہے، اس گھر کی نوکری بادشاہی سے بڑی ہے، اس گھر کی نوکری بادشاہی سے بڑی ہے۔ لوگ آج تک اعتراض کرتے ہیں فدق پر، لوگ آج تک اعتراض کرتے ہیں فدق پر، ادھر جنت الفردوس زہرا کے قدموں میں پڑی۔ وہ حضرت شہر بانو تو وہ جو شاہ ایران کی بیٹی تھی، جو قیدی ہو کے آئی، جو کہ بادشاہ کی بیٹی تھی، شہنشاہ کی بیٹی تھی، تو شہزادے کے ساتھ نکاح ہوگا، تو حضرت عمر فاروق نے بلایا کن کو؟ حضرت امام حسین، نکاح ہوا ان کے ساتھ۔ نکاح کرانے والا کون؟ حضرت عمر۔ حضرت شہر بانو سے ہی حضرت امام زین العابدین، اور انہی سے آگے نسل رسول۔ لوگوں، آج میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نکاح کرنے سے پہلے پوچھتے نہیں کس سے نکاح کرنا؟ جی فلاں نہیں، اس بندے نے کرنا، وہ بندہ ہمارے وہ مسلک کا نہیں ہے۔ چلو میں مسلک کی بات اختلاف اپنی جگہ پہ رکھ کر، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کہ جہاں پر تھوڑا سا بھی اختلاف ہو لوگ اس سے اپنا نکاح نہیں پڑھواتے۔ امام حسین اس سے نکاح پڑھائیں گے جو ان کے جائیداد کا حق غصب کرنے والے ہیں، یا نعوذ باللہ جنہوں نے ان کی والدہ کے بارے میں کوئی ہرزہ سرائی کی۔ یہ کیسے تصور انسان کرتا ہے؟ میں آخر میں ایک وہ شجرہ سیدزادوں کا آپ کے سامنے رکھ کر آپ کی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قیامت تک جتنے بھی سیدزادے ہیں وہ کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق پر اعتراض نہیں کرنے کا، کیونکہ سیدوں کے خون کے اندر خون ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، سیدوں کے خون کے اندر خون مولا مرتضیٰ کا بھی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے امام حسین ہیں، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر ہیں۔ ادھر چلے، ادھر حضرت مولا مرتضیٰ کے بیٹے امام حسین، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، یاد کر لیں اس چیز۔ اور ادھر دوسری طرف دیکھیں، اب حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے محمد، محمد کے بیٹے قاسم، قاسم کی بیٹی فروا یا ام فروا۔ ان حضرت ام فروا کا نکاح ہوا ہے کس سے؟ حضرت امام باقر سے۔ اس سے ہوا جی امام باقر سے۔ حضرت امام باقر نسل ہے حضرت علی کی، حضرت ام فروا نسل ہے حضرت ابوبکر صدیق کی، اور ان سے جو پیدا ہونے والے ہیں ان کا نام ہے امام جعفر صادق۔ قیامت تک جتنے بھی جعفری سید ہیں، اگر ان کا دادا علی ہے تو ان کا نانا ابوبکر صدیق ہے، اگر ان کا دادا علی ہے تو ان کا نانا ابوبکر صدیق ہے۔ اور غیرت مند بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے باپ کے رشتوں کا بھی خیال کرتا ہے، ماں کے رشتوں کا بھی خیال کرتا ہے، اور جس کے اندر ملاوٹ ہو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے۔ آخری بات یہی ہے کہ جو ادھر ادھر کی بات کرے سمجھ لو ملاوٹ والی چیز ہے، اور جو خالصتاً بات کرے وہ اپنے دادے کے رشتے کا بھی خیال کرے گا، نانے کے رشتے کا بھی۔ دوستانی دی وقار، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، اس کے بعد طریق کی کوئی کتاب نہ جائے قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ جب قرآن نے ان کو پیار والا کہا ہے،
زمانہ ان کو آپس کے اندر دشمنیاں تلاش کرے، زمانہ جھوٹا ہے، رب کا قرآن آج بھی سچا، قیامت کی صبح تک سچا۔ دعا کریں اللہ ہماری نشست قبول